अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू ग्रीन टॉक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी और प्रेजेंट हेल्थ दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल है। साउथ एशिया वर्स्ट एयर पोल्यूशन का सामना करता है। दुनिया के 10 में से 9 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ साउथ एशिया में वाक़ हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि साउथ एशिया किस तरह से वर्स्ट एयर क्वालिटी का सामना कर रहा है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और उनकी मिटिगेशन के लिए क्या काम किया गया है। हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अगर हम अभी इमीडिएट क्राइसिस की बात करें तो जो एयर क्वालिटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली से वो अलार्मिंग है। इसी तरह पाकिस्तान के काफ़ी शहर भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ करार दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉजेज़ की, तो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉग में? आपने बहुत दुरुस्त कहा कि साउथ एशिया जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड है सारी दुनिया में ही। शायद एयर क्वालिटी हमारी बहुत ख़राब है और सर्दियों के इन महीनों में तो स्मॉग का भी बड़ा मसला हो जाता है। अब हमारा सारा पंजाब तकरीबन स्मॉग की जद में है और इंडिया का भी नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा वो इसकी जद में है। और दिल्ली में तो शायद हमारे पंजाब से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। जब इसकी कॉजेज़ में हम जाते हैं तो कुछ तो सीजनल फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ महीने ऐसे होते हैं जब जो विंड है उसकी मूवमेंट ज़रा कम हो जाती है और उसकी वजह से जो भी पोल्यूशन होती है वो किसी एक खित्ते में वहीं पे रह जाती है और उसकी वजह से स्मॉग का मसला बनता है, जैसे कि हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में ही होता है। उसके अलावा कुछ और सीजनल फैक्टर्स हैं, जैसे क्रॉप की स्टबल बर्निंग होती है, वो भी कुछ जब पैडी वगैरह का मौसम होता है, चावलों की फसल होती है तो उस वक्त ही होता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत रेगुलर हैं, जो परसिस्टेंट हैं, जो उसमें एक तो हमारी ट्रैफिक है, हमारी रोड ट्रांसपोर्ट है, चूँकि इसका इन्हिसार फॉसिल फ्यूल पे है, डीजल या पेट्रोल उसमें बर्न किया जाता है या कुछ गैस का इस्तेमाल उसमें होता है। हमारे यहाँ जो इंजन्स हैं, बाज़ गाड़ियाँ बहुत पुरानी चलती रहती हैं तो वो उतनी एफिशिएंट भी नहीं होती हैं। जो इमिशन कंट्रोल्स हैं या पोल्यूशन कंट्रोल के हवाले से हमारी जो ट्रैफिक पुलिस का रोल या बाकी इदारों का है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इनकी वजह से होती है। तो ये एक मेजर फैक्टर है और ये ज़ाहिर परसिस्टेंट फैक्टर है। सारा साल में गाड़ियाँ चलनी होती हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है सीज़न के साथ कि चलो गर्मी की छुट्टियाँ हो गई बच्चों को तो शायद थोड़ी कम ट्रैफिक हो जाएगी, अदरवाइज़ वो सारा साल अराउंड द ईयर ही होता है। और जो दूसरा है वो हमारी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में भी ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जो कोयला इस्तेमाल करती है। तो वो उसमें हमारे एक तो पावर प्लांट्स हैं जो कोयला पे की बुनियाद पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो कोयला से बिजली बनाते हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। और या फिर उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री है जो अपनी एनर्जी की नीड के लिए कोयला यूज़ करती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट है, हमारे जो ब्रिक किलन्स वगैरह हैं, भट्ठे हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं। घरों में भी बाज़ बात हीटिंग पर्पज़ के लिए कोयला इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्री भी है, बाज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ये यूज़ करती है। तो लेकिन मेजर कंज्यूमर जो उसमें भी हैं, जैसे स्टील सीमेंट इंडस्ट्री, ये तो हैं ही हैं। तो ज़ाहिर है जब ये बिजली बनाते हैं और कोयला से बनाते हैं तो कोयला तो एक उससे काफ़ी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इमिट होती है, कार्बन भी होती है। इसके अलावा जो है वो इससे एक पर्टिकुलर मैटर है PM 2.5 वो इमिट होता है और उसका काफ़ी इम्पैक्ट है हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब करने में, स्मॉग में भी कंट्रीब्यूट करता है और फिर हमारे जो सेहत के मसाइल हैं ज़ाहिर वो इसकी वजह से बनते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमारे कॉजेज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं और कुछ जो हैं वो पूरा साल रहते हैं और कुछ जो हैं वो सीजनल होते हैं सिर्फ। तो अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें और साउथ एशिया की एनर्जी प्रोफाइल पर जाएं, तो अभी जैसे आपने बोला है कि डोमेस्टिकली भी कहीं कहीं पर कोल का इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो इतना उसका सिग्निफिकेंट इस्तेमाल नहीं देखा जाता। इंडस्ट्रीज़ उसको इस्तेमाल कर रही हैं और पावर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साउथ एशिया की अगर हम एनर्जी प्रोफाइल देखें और अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें डिफरेंट ममालिक में, तो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कोल पे सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं? तो ये एक तो इंडिया ज़ाहिर हमारे खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, रकबा भी बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से उनकी एनर्जी नीड्स भी बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली उनकी इकॉनमी भी ज़्यादा बड़ी है। पाकिस्तान की निस्बत आप देखिए उनकी पर कैपिटा इनकम को पाकिस्तान से डबल के करीब है और इस हिसाब से वहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, ख़ासतौर पर स्टील इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि उनकी नीड्स भी ज़्यादा है। इंडस्ट्री जब ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में तो मेजर इस वक्त जो कंजम्पशन है वो हाउस होल्ड में हो रही है।
अच्छा, जो फिर ये है कि बिजली किन ज़राए से पैदा हो रही है, तो इंडिया में जिस ज़रिए से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है वो है कोल। इंडिया में जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कुछ 45% तो है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, कोल फ्यूल्ड पावर प्लांट्स इनको कहते हैं, तो 45% ऑफ देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अच्छा, लेकिन एक्चुअली जो कंजप्शन है उनकी जो कोल से होती है वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं ये तो सारा साल में चलते हैं तकरीबन, अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बंद हो तो वो और बात है, वरना तो तकरीबन सारा साल चलता है। उसके मुकाबले में आप देखिए तो सोलर है तो उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वो सीजनल वेरिएशन होगी। हाइडल है तो वो ज़ाहिर है जब पानी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बिजली बनाएगा और फिर सर्दियों में कम हो जाएगी, तो उसमें वेरिएशन आती रहती है। तो कोयला से एक्चुअली जो बिजली बनाते हैं वो 45% ऑफ तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअली कोई इंडिया में कोई 70% से ज़्यादा बिजली जो बनती है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट से ही बनती है। तो ज़ाहिर है इंडिया में कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके मुवाजना अगर हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान तो अभी कुछ अर्सा पहले तक कोयले से हमको ख़ास बिजली बनाते भी नहीं थे। पाकिस्तान में अभी भी चूँकि अभी हमने डेवलप किए हैं वो जो थर में जो रिजर्व्स थे हमने उसका इस्तेमाल शुरू किया है, तो उन सबको मिला के कुछ इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पे हमारे प्लांट्स हैं, तो वो टोटल मिला के कुछ 16 से 18% जो इस वक्त पाकिस्तान में बिजली है वो कोल से बन रही है। पाकिस्तान में तो गिनती के कुछ थोड़े से पावर प्लांट्स हैं जो कोयला से चलते हैं, जिसमें आपको पता है एक तो साहिवाल में हमने पंजाब में लगाया जिसमें बड़ी तनकीद भी होती है कि हमने एक ऐसे इलाके में लगा दिया कि जो एग्रीकल्चरल है जो और इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, तो वो पोर्ट से भी बहुत दूर है, लेकिन ये 1320 मेगावाट को लगाया है हमने साहिवाल में। फिर एक पोर्ट कासिम पे है वो भी इम्पोर्टेड कोल पे है, वो भी 1320 मेगावाट का है। चाइना हब प्लांट है 1320 मेगावाट का। फिर एक थर ब्लॉक 1 पावर प्लांट है वो भी 1320 मेगावाट का है। फिर एंग्रो पावर थर है 660 मेगावाट का। थर एनर्जी 330 मेगावाट का। सिद्दीक सन्स का एक है 330 मेगावाट का। तो ये थल नोवा है 330 मेगावाट का और लकी। तो ये मतलब गिनती की कोई 7-8 आप कह सकते हैं कि ये जो है ये हमने कोयले पे लगाए हैं। तो इसमें कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेड कोल पे हैं, कुछ लोकल कोल पे हैं। जो लोकल कोल है वो तो काफ़ी पुअर क्वालिटी का है, उसमें सल्फर कंटेंट भी ज़्यादा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी मुश्किल होती है, उसमें एक मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रखना होता है। तो हमें इस तरफ, हम पाकिस्तान इस तरफ आया है और लेकिन रिसेंटली आया है, और जिसकी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी ख़राब करने में जो इन प्लांट्स का असर है वो ज़्यादा थोड़ा बढ़ा है। इंडिया उसके मुकाबले में शुरू से ही कोयले पे इन्हिसार कर रहा है, क्योंकि इंडिया में कोयला के लोकल ज़राए भी काफ़ी हैं। हमारे यहाँ तो ये थर है ना, जो थर को हमने अभी रिसेंटली डेवलप किया है। इंडिया में भी थर का एक हिस्सा मौजूद है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ख़ास पावर प्लांट्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि उनके और जगहों से, मिसाल के तौर पे इंडियन की जिन स्टेट्स में कोयला काफ़ी निकलता है वो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, ये जो है मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके लोकल कोल के। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो कोयला है वो थर से हमने अभी निकालना शुरू किया है, जो बहुत पुअर क्वालिटी का है। फिर कुछ बलूचिस्तान वगैरह से, ये खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, ये हमारे यहाँ ये जो कट्ठा की पहाड़ियाँ हैं इसमें से थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन इतना निकलता नहीं है। तो इस वजह से ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पाकिस्तान का रिलायंस जो है वो कोयले पे कुछ ख़ास नहीं थी। और इंडिया में तो गालबन कोई 250 से 300 के करीब पावर प्लांट्स हैं जो कोयला से चलते हैं, और उसकी इसी तरह से उनकी रिलायंस उस पर जो है वो जो अभी मैंने बताया कि उनकी कुछ 74% के करीब रिलायंस है और वो कोयला पे है। अच्छा, और सिर्फ ये बात नहीं है कि कोयला की बुनियाद पर पावर प्लांट्स ज़्यादा इंडिया में चल रहे हैं और उसका एक कार्बन फुटप्रिंट भी है और पोल्यूशन में भी उसका है, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री भी, जैसे स्टील इंडस्ट्री, अब ज़ाहिर है इंडिया एक मेजर प्लेयर है स्टील मिल्स वगैरह में, या सीमेंट के हवाले से भी, तो वो भी उधर एक बहुत मतलब पावर प्लांट्स के अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्री है जो कोयला पे चलती है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है सीमेंट्स के प्लांट्स वगैरह चलते हैं, जो भी छोटी मोटी हमारे यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कोयला के हिसाब से हवाले से जो बिजली बनती है, ये कोयला बेस्ड जो एक्टिविटी है उसका एक मेजर कार्बन फुटप्रिंट वो इंडिया में है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जनरेशनल कैपेसिटी कितनी है कोल की, मगर
انرجی مکس میں بھی اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ یہ دونوں تھوڑی مختلف چیزیں ہیں کہ کول پروڈیوس کتنا کر رہا ہے انرجی اور پھر انرجی مکس میں اس کی پرسنٹیج کتنی ہے. مگر دیٹس دا ڈسکشن فار سم ادر ٹائم میں بھی. ابھی جو ہمارا فوکس ہے وہ ہم ایئر کوالٹی کے ساتھ اس کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک کول کی اور امپورٹڈ کول کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کتنا فرق پڑتا ہے اگر جیسے پاکستان ڈومیسٹک کول استعمال کر رہا ہے یا امپورٹڈ کول استعمال کر رہا ہے, تو کس حد تک فرق پڑے گا اس کے ایمیشنز پہ؟ دیکھیے امپورٹڈ کول جو عام طور پہ ہم منگواتے ہیں انڈونیشیا وغیرہ سے, ساؤتھ افریقہ سے, پاکستان بھی منگواتا ہے, اس کی کوالٹی نسبتاً بہتر ہوتی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اس بھی نسبتاً آسان ہوتی ہے کہ وہ جب ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوپن ٹرکوں میں ہو رہا ہے یا ٹرینوں میں ہو رہا ہے تو وہ ہوا میں شامل ہو رہا ہو. اس کے مقابلے میں جو ہمارا تھر والا کول ہے اس میں اگر ایک خاص طرح مقدار میں سلفر وہ پانی کا یا مائسچر کا کانٹینٹ نہ ہو تو وہ پھر ہوا کے ساتھ یا اوپن اسپیسز سے اڑتا بھی ہے اور ہوا کو خراب کرتا ہے. امپورٹڈ کول کی کوالٹی نسبتاً بہتر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ یعنی جتنے بھی باقی فیولز ہیں انکلوڈنگ ڈیزل یا پیٹرول یا گیس وغیرہ, تو اس سے تو زیادہ ہی وہ اس کی پولوشن ہوتی ہے چونکہ ایمیشنز اس کی ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں خاص طور پہ جب ٹیکنالوجی اس حوالے سے, اب ٹیکنالوجیز تو کچھ موجود ہیں جو کچھ اس میں فرق لے کر آتی ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں یہ جو ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو فلو گیس ڈی سلفرائزیشن کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہو تو جو یہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے. لیکن میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اب انڈیا میں جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں اس میں وہ ٹیکنالوجی کوئی 8 سے 10% کے پلانٹس پہ لگی ہوئی ہے, باقیوں پہ نہیں ہے. اچھا پاکستان میں پلانٹس جو کہ نسبتاً نئے لگے ہیں, ریسنٹلی لگے ہیں, تو اس میں کلیم ان کا یہ ہے کہ اس میں یہ لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایمیشنز جو ہیں وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں سلفر ڈائی آکسائڈ کی. لیکن پھر اس کی اور بھی تو امپیکٹس ہیں نا. اب دیکھیں جو تھر میں مثال کے طور پہ ایک شکایت آ رہی ہے کہ انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور وہ پانی جو اس میں یوز ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے میں وہ کئی جگہوں پہ ڈمپ ہو جاتا ہے, اس میں پڈلز وغیرہ وہ بن جاتے ہیں, اس کا پھر ایک امپیکٹ ہے لوکل وائلڈ لائف پہ بھی اور اس پہ. تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مطلب جو امپورٹ وغیرہ میں بھی دیکھیں پاکستان میں تو جو لوکل کول پروڈیوس ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہے نہیں ہے ابھی بھی. مطلب جب یہ تھر وغیرہ کو ہم نے ڈیولپ بھی کیا ہے تو ٹوٹل کوئی 19-20 ملین ٹنز کے قریب ہے, اگرچہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم اس طرف جا رہے ہیں اور اب ہمارے ہاں چونکہ کول سے انرجی, چونکہ کول لوکل سورس ہے, کول سے جو ہے بجلی سستی بھی بنتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امپورٹ کم سے کم ہو ڈیزل پیٹرول وغیرہ کی, تو پاکستان نے اس طرف زیادہ رجحان کیا ہے. لیکن اور اس وجہ سے اس کی وہ تیزی سے اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. مطلب 2023 کی نسبت کو 28% زیادہ کول ہم نے لوکلی پروڈیوس کیا ہے. امپورٹ ہماری کچھ خاص نہیں ہے, کچھ ہماری کرتی ہیں ملیں, کچھ تو وہی ہیں جو پاور پلانٹس ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ لوکل انڈسٹری امپورٹ کرتی ہے, لیکن وہ بھی کچھ زیادہ ہے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں پاور پلانٹس ہیں ہی کم. اور جیسے میں نے کہا کہ انڈیا میں کوئی 250-300 کے قریب ہے, پاکستان میں ٹوٹل 8-10 پلانٹس بنتے ہیں میکسیمم. لیکن انڈیا اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جو لوکل پروڈکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. انڈیا لوکلی مثال کے طور پہ کوئی 1047 ملین ٹنز جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے کوئلہ. انڈیا کی لوکل پروڈکشن بڑھی ہے, 2023 میں 997 ملین ٹن تھی اور 2024 میں 1047 ملین ٹن ہو گئی. لوکل پروڈکشن بڑھی ہے. ہاں ان کی جو امپورٹ ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے, لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ 236.5 ملین ٹن تھی 2024 میں, تو امپورٹ میں تھوڑی سی کمی آئی ہے 1.8%. وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہوگی کہ لوکل پروڈکشن بڑھ گئی ہے. تو انڈیا کی ریلائنس امپورٹڈ کول پہ بھی بہت ہے, لوکل کول پہ بھی بہت ہے, اور ظاہر ایک میجر سورس آف پاور جنریشن ہے. اور جب وہ میجر سورس آف پاور جنریشن ہے ہی کوئلہ تو اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور لہٰذا یہ جو ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں اسموگ کا مسئلہ, اور ہمارے یہاں بھی کیونکہ ہوا اگر انڈیا میں اسموگ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان پاور پلانٹس نے تو وہ وہیں پہ تو نہیں رہتی نا, وہ ہمارے یہاں بھی آتی ہے تو ہم بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اپنا بھی ہمارا فٹ پرنٹ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, جیسے ہم نے پہلے کوئلہ کی طرف نہیں تھے تو. اور کوئلہ کو تو دنیا ساری میں ایک میجر سورس آف پولوشن سمجھا جاتا ہے. اب تو بہت ساری وہ آ گئے ہیں پروگرام جیسے گرین فنڈ وغیرہ ہے یا کلائمیٹ انویسٹمنٹ فنڈز وغیرہ ہیں, وہ تو اب ملکوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ اس میں سبسیڈائزڈ فائنانس دے رہے ہیں
کنسیشنل فائنانس کہ آپ کول پاور پلانٹ سے شفٹ ہوں اور رینیویبلس کی طرف آئیں. تو انڈیا بھی اس کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا میں رینیویبلس کا شیئر بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, لیکن جو کول کا شیئر ہے جو کم ہونا چاہیے وہ اس طرح سے ہو نہیں رہا. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ابھی انہوں نے کوئی پاور پلانٹس کو ڈی کمیشن کرنے کی بات شروع کی ہے. شاید نئے بھی لگا رہے ہوں گے, اس کو مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن ڈی کمیشننگ وغیرہ تو ابھی نہیں ہوئی ہے. لیکن کوشش وہ کر رہے ہیں کہ وینڈ وغیرہ سولر اور اس طرف جائیں. نیوکلیر پاور پلانٹس کی طرف بھی ان کا کافی ایمفسس ہے. انڈیا تقریباً 90% جو کول ہے وہ اپنا ڈومیسٹک کول استعمال کرتا ہے, اور صرف 10% جو ہے وہ اس کا امپورٹڈ کول ہوتا ہے. مگر چاہے کوئی بھی کول استعمال ہو رہا ہو, بہرحال اس کا امپیکٹ تو ہے ہی ایٹماسفیئرک کنڈیشنز پہ بھی اور انوائرمنٹ پر بھی. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ایئر لانگ ایکٹیویٹیز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسماگ میں, اور کچھ جو ہیں وہ صرف سیزنل ہے. تو کول پلانٹس کا بھی کبھی کبھار ان پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے ان کے آپریٹنگ آورس پہ, تو وہ بھی ایک انیفیشنسی ٹریپ بناتا ہے. کیونکہ میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ آپ اگر کول کو یہ باؤنڈ کرتے ہیں کسی بھی پلانٹ کو کہ آپ نے کم گھنٹے چلنا ہے, تو اس کی جو ایمیشن ہے وہ جتنا چل رہا ہے اس کے وہ ایمیشن زیادہ اس کی ہوتی ہے اور وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اسماگ میں. اگر اب ہم بات کریں میٹیگیشن کی, تو کیا کوئی کام کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ ابھی ہم کول کی تو بات کر رہے ہیں کہ کول کی ڈی کمیشننگ ہو, یا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کو اپنے رینیویبلس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کہ کیا کام کیا گیا ہے ابھی تک اس کی میٹیگیشن کے حوالے سے؟ انڈیا میں تو اس پہ کام پہلے سے شروع ہو گیا تھا. 90s سے اس پہ کام ہو رہا ہے. عدالتوں میں بھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی ہوئی ہے. وہاں پہ اس طرح کی بات بھی ہوئی کہ تاج محل جو ہے اس کا اوپر والی جو لیئر ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, چونکہ ایسیڈک ہے ہماری جو ہوا کے اندر مائسچر وغیرہ, اور وہ ہے. تو پھر دلی میں بھی کافی ایفرٹ ہوئی ہے, انڈسٹری کو ذرا دور بھی شفٹ کیا گیا ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے وہ گیس پہ شفٹ کیا گیا, تو کافی ایفرٹ وہاں پہ ہوتی رہی ہے. دیوالی کے حوالے سے مثال کے طور پہ جو تھا کہ موسم فائر کریکرز وغیرہ, تو اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے. اچھا, پاکستان میں یہ مسئلہ نسبتاً بعد میں بنا ہے, لیکن اسموگ کا خاص طور پہ ایئر کوالٹی تو خیر خراب ہے ہی عرصے سے. تو پاکستان میں بھی اب اس طرف توجہ آ رہی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے پنجاب میں وہ ایمیشنز کنٹرول کے حوالے سے یہ جو برک کلنز ہیں, جو بھٹا وغیرہ ہے, اس کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے کے آنے کی کوشش ہو رہی ہے. انڈسٹری کے لیے بھی کریک ڈاؤن ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ بڑا اسٹرکچرل ہے اور آسان ہے نہیں ہے. آپ انڈسٹری کو تھوڑا دور شفٹ کر سکتے ہیں, آپ ٹرانسپورٹ کو کچھ, اب تو خیر ای ویز کی طرف بھی رجحان ہے, انڈیا میں زیادہ ہے, پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ فنڈامنٹل چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, مثال کے طور پہ جو کول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو ڈی کمیشن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں دنیا میں جو فیسلٹی موجود ہے کنسیشنل فنڈس کی, اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو انڈیا کو بھی اس پہ کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ انڈیا میں جو پرانے پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو زیادہ پولوشن جنریٹ کرتے ہیں, تو ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. پاکستان میں ہم اگر سے دعویٰ پاور پلانٹس کا یہ ہے کہ وہ نسبتاً ایفیشینٹ ہیں, بٹ اسٹل, اور ہمیں اس طرف جو ہمارا رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, اس کو ذرا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم وہی غلطی کر رہے ہوں کہ جو دنیا کے کئی اور ملکوں نے کی ہے. تو اب اگر ہمارے یہاں پاور پلانٹس اور لگتے ہیں اور جس طرف ہماری توجہ جا رہی ہے بدقسمتی سے, تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلے اور گمبھیر ہوں گے. جتنی مرضی آپ اچھی ٹیکنالوجی لگا لیں, وہ ہے تو کوئلہ ہی. وہ مائننگ میں بھی اس کے مسائل بنتے ہیں, پھر ٹرانسپورٹیشن میں بھی بنتے ہیں, پھر پاور جنریشن میں بھی. وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ پاور جنریشن کی ٹیکنالوجی آپ نے ایفیشینٹ لگا لی ہے اور اس میں آپ نے یہ فیول گیس جو ڈی سلفرائزیشن کی ٹیکنالوجی یوز کر لی ہے, تو باقی بھی تو ہے نا, مائننگ کے اپنے مسائل ہیں. تو ایک تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاور پلانٹس کوئلے والے وہ آہستہ آہستہ ڈی کمیشن کریں, پاکستان بھی کرے, انڈیا بھی کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رینیویبلس کی طرف میجر فوکس آئے. کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے, مزید ہمیں تیزی سے اس طرف جانا چاہیے, لیکن وہ بھی اس طرح سے کریں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ سولر بھی پھر ایک انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ بن جائے. چونکہ ان کے بھی وہ جو سولر پینلز وغیرہ ہیں, جب ان کی لائف پوری ہو جاتی ہے تو ان کو بھی آپ کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے, یا پھر مائننگ وغیرہ جو اس کے منرلس کے حوالے سے ہوتی ہے. لیکن سب سے اچھی بات تو یہ ہو کہ ہم اپنی جو کنزمپشن ہے, کنزمپشن ہیبٹس, اس کو ٹھیک کریں. اپنے گھروں کو ایفیشینٹ بنائیں, اپنی گاڑیوں کو ایفیشینٹ بنائیں, الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائیں. اور ہمارے گھر ایسے بنے ہوں کہ اس میں, ہم نے پہلے بھی اس پہ ایپیسوڈز کیے ہیں کہ پوڈ کاسٹ کیے,
کہ اب اگر آپ نے اپنے گھر کو ایفیشینٹ بنا دیں تو شاید آپ کی انرجی نیڈس جو ہیں وہ 50% تو آرام سے کم کی جا سکتی ہیں, زیادہ بھی کم کی جا سکتی ہیں. تو جب تک ہم وہ نہیں کریں گے اور ہماری توجہ اس پہ رہے گی کہ ہم نے اپنے بلڈنگس کی اور نیڈس پوری کرنی ہے, تو وہ نیڈس پوری کرنے کے لیے تو ہمیں مزید پلانٹس لگانے ہی پڑیں گے. اور رینیویبلز کبھی بھی کافی نہیں ہوں گے, چونکہ رینیویبلز میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیس لوڈ آپ کو نہیں دیتا, وہ آپ کو 100% ایشورڈ سپلائی تھرو آؤٹ دا ایئر یا تھرو آؤٹ دا ڈے دیتا نہیں ہے. تو بیس لوڈ کے لیے تو آپ کو کچھ اس طرح کے پلانٹس چاہیے ہوں گے, جیسے نیوکلیئر ہے یا جیسے جو ہے فاسل فیول بیسڈ ہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ کو وہ چاہیے ہوں گے, لیکن وہ منیمل ہوں اور باقی ہمارا انحصار جو ہے وہ رینیویبلز پہ آ رہا ہو یا پھر ہم اپنی کنزمپشن کم کر رہے ہوں. اس میں ایک نیوکلیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے. اب نیوکلیئر جو ہیں وہ آپ کو کلین انرجی تو دیتے ہیں نیوکلیئر پلانٹس, لیکن رینیویبل وہ بھی نہیں ہے. تو انڈیا میں کافی توجہ ہے اب نیوکلیئر کی طرف. ہمارے یہاں بھی کوئی 6 پلانٹس تو آپریشنل ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹس, کوئی ایک اور بن رہا ہے. تو وہ آپ کو بیس لوڈ تو دیتے ہیں, کلین انرجی بھی دیتے ہیں, لیکن ان کا ایک تو رینیویبل نہیں ہے, دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سیفٹی ہیزرڈز ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ ٹیکنالوجی کافی بہتر ہوئی ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ اگر ہو تو اس کے اثرات پھر بڑے ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ نے آبادیوں کے قریب وہ لگائے ہوں تو اس کی ریڈیشن کا ایک بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. ابھی ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے تھے, اس میں انڈیا اور پاکستان کا تو ہم نے کمپیریزن کیا ہے, مگر اگر ہم باقی ممالک کو دیکھیں تو وہ کس حد تک کول پہ ڈپینڈنٹ ہیں, انرجی کن ذرائع سے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے ساؤتھ ایشیا کا تیسرا بڑا ملک تو بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کی بھی کافی ریلائنس جو ہے وہ فاسل فیولز پہ ہے. ان کے بھی لوکل جو انرجی سورسز ہیں کچھ خاص ہیں نہیں, تو ان کا بھی بدقسمتی سے کوئلہ پہ انحصار بڑھ رہا ہے, امپورٹڈ کول پہ. تو خاص شاید کوئی لوکل کول ہے بھی نہیں ہے, تو وہ کافی امپورٹڈ کول کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جتنا وہ آگے اس طرف جائیں گے اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا, چونکہ ہوا تو مطلب انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان یہ ایک ہی وہ ظاہر جیوگرافیکل ریجن ہے, ہمارے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر چلتی ہیں. تو اگر بنگلہ دیش کا فٹ پرنٹ کاربن کا بڑھتا ہے یا کول بیسڈ ریلائنس بڑھتی ہے, تو وہ بھی اس پورے خطے کی جو آب و ہوا ہے, جو کلائمیٹ ہے, اس کو خراب کرنے میں رول پلے کرے گا. اچھی بات یہ ہے کہ نیپال یا بھوٹان وغیرہ کا کوئی اتنا بڑا فٹ پرنٹ نہیں ہے, ان کے انحصار زیادہ تر ہائیڈل وغیرہ پہ ہیں, اور ایشوز تو ان میں بھی اس کو آتے ہیں جو کہ ہائیڈل پانی کی سپلائی تھرو آؤٹ دا ایئر کنسسٹنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن ابھی تک وہ اس کو مینیج کر پا رہے ہیں. بہت ہی اچھا ہو کہ اگر یہ سارے ملک مل کے کوئی ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی بنائیں, لیکن جب انرجی کی کامن مارکیٹ بنتی ہے نا, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, اس سے ایفیشنسی آتی ہے. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سرپلس انرجی, لیٹ سے کوئی دن ایسا ہوگا کہ انڈیا میں لیٹ سے رینیویبل سے سرپلس انرجی, یہ انڈیا کی کسی ایک اسٹیٹ میں رینیویبل سے سرپلس انرجی زیادہ انرجی بن سکتی ہے. تو وہ جو سرپلس ہے اس وقت آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو آپ کسی دوسرے ملک میں جہاں پہ اس وقت میں کم پیدا ہو رہی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. تو اگر ریجنل انرجی مارکیٹ ہو تو ایفیشنسی بن جائے, بہتر ہو جائے گی, رینیویبلس کو انٹیگریٹ کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. لیکن ابھی چونکہ وہ جیو پولیٹکس ایسے ہے اور کانفلکٹس ہیں, تو وہ اس طرح سے ہو نہیں پا رہا. انڈیا ظاہر بڑا ملک ہے, وہ ملک کے اندر تو ان کی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہوں گی, لیکن ان کو بھی فائدہ ہوگا اگر وہ, لیکن اگر لیٹ سے کوئی منتھس ایسے ہیں کہ جب نیپال میں بہت ایکسٹرا انرجی ہے اور وہ انڈیا کو مہیا کر دی جائے. بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا کچھ ہوا بھی ہے, نیپال کا بھی شاید کچھ ہو, لیکن جتنا زیادہ بہتر انٹیگریشن ہوگی اتنا رینیویبلس کی انٹیگریشن آسان ہوگی, اتنا جو ہے یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا آسان ہوگا. تو انرجی پروڈکشن تو ضروری ہے ہی, ظاہر ہے اکنامک گروتھ کے لیے بھی, مگر اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. انوائرمنٹ کو کنسیڈر کریں, پبلک ہیلتھ کو کنسیڈر کریں, اسٹریٹجک فور سائٹ کی بھی ضرورت ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار دس انسائٹفل کانورسیشن, اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. میں ہوں قرۃ العین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے تھے گرین ٹاکس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.